بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ سیدی یا حبیب اللہ۔ اے میرے ہم وطنوں، ساتھیوں، عزیزوں، آج 4 نومبر ہے 2021۔ میں صبح نماز پڑھنے گیا، وہاں پہ جو منظر دیکھا ایک دم دل میں خیال آیا، اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی وہ بھی دیکھا۔ آئندہ آپ کو آگاہ کرتا ہوں، اگر مذہبی جماعت، جدید نیو مذہبی جماعت اگر برسر اقتدار آ گئی تو اللہ پہ یقین رکھنا، مجھے خوف آ رہا ہے کہ نہ اس جماعت کا کوئی منشور ہے، نہ کوئی روڈ میپ ہے، نہ ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس وطن عزیز کو چلا سکتے ہیں۔ یہ تباہی کا رستہ ہے۔ حکومت کو آرگنائز کرنا ہو، حکومت کو چلانا، یہ مخلص اور تجربہ کار لوگوں کا کام ہے۔ ابھی حال ہی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو بڑے بڑے برانڈڈ پیر ہیں ان کے یورپ میں بلینز پاؤنڈ نکلے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو یوٹیوب پہ جا کے پڑھ لو، پوری ڈیٹیل ہے جو رپورٹ آئی ہے۔ ہمارے لوگ سادے ہیں ابھی، اور ان کو اسلام کا کارڈ جو ہے یہ اس پہ جان نثار کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بندہ جو وعدے کر رہا ہے، جو ہمیں سبز باغ دین کے دکھا رہا ہے، کیا اس میں کوئی خوبی کوئی ہے، کوئی چیز ایسی جو یہ کر سکتا ہے؟ اس کے پاس ٹیم ہے۔ اے لوگو، تم جذباتی ہو، تمہارے فیصلے جذبات کے ساتھ ہوتے ہیں، تمہارے فیصلے دل و دماغ سے نہیں ہوتے، دانش مندی سے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھو کہ اس ملک کے اندر ہر ایک کا گیٹ اپ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا گیٹ اپ ہے، اپنی اپنی نشانیاں ہیں، اپنی اپنی ٹوپیاں ہیں، اپنی اپنی دستاریں ہیں۔ اب ان کے اکاؤنٹوں میں بلین پاؤنڈ اور بلین یورو ڈالر نکلتے ہیں۔ کیا میری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا مقروض نہیں تھے؟ کیا وہ چارپائی جس پہ وہ آپ لیٹتے تھے وہ کھجور کے تنوں کی نہیں تھی؟ اب ان کی عیش و عشرت دیکھیں۔ اسلام کے نام پہ عوام جو ہے وہ فنڈ دیتی ہے، پیسہ ان سے اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹوں میں چلا جاتا ہے۔ ان کے چہروں پہ رونق دیکھیں، ان کی تودیں بڑی ہوئی دیکھیں۔ ہر روز یہ بکرے کھاتے ہیں، ہر روز یہ رنگ برنگی دعوتیں کھاتے ہیں۔ کوئی ان کی اپنا کام نہیں، کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے، جبکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، ہر قسم کی محنت مزدوری کی، بکریاں چرائیں۔ کیا یہ لوگ کرتے ہیں؟ ان کے لباسوں کو دیکھو، ان کی زینت کو دیکھو، تو کیا ایسے ہے
یہ جو پگڑیاں باندھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں، اونچے اونچے پہاڑ سروں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں عزت کرتا ہوں سب کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یاد رکھو میں دلوں کے اندر جو ہے میں اس کو جانتا ہوں، اور دلوں کا بید کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا، نہ اللہ کو کسی نائب کی ضرورت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے وہ یہ بتا چکے ہمیں کہ میرے طریقے پہ چلنا، میں آپ کو قرآن دے کے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا۔ یہ گٹھ تویزوں سے، جنات کو نکالنے سے، اور یہ ارب پتی ہو جاتے ہیں۔ ہسپتال بند کیوں نہیں ہوتے؟ اور دوستو، جب یہ مرنے لگتے ہیں لوگ، کینسر کے مریض ہوں یا یرقان کے مریض ہوں یا کسی اور مرض میں ہوں، پھر یہ ہسپتالوں کی طرف رخ کرتے ہو۔ کیوں کرتے ہو؟ جب ان کی جان ختم ہو جاتی ہے تو گٹھ تویزوں سے، پھونکوں سے، اس کے بعد یہ ہسپتالوں میں جاتے ہیں۔ کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکیم نہیں تھے؟ وہ پہلے کہتے تھے مریض کو کہ جاؤ حکیم سے چیک کراؤ۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں پہلے چیک کرتا ہوں۔ دوستو، مجھے آج خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک تو نالائق پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، کپتان جو صرف بلہ کھیلتے کھیلتے آ گیا حکومت میں، اس کو لایا گیا، اور اس کی ٹیم کیا ہے؟ تمام امپورٹڈ لوگ ہیں جو سکرین کے اوپر آتے ہیں۔ ہمارے ٹیلنٹڈ ایم پی ایم این اے کدھر گئے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں؟ وہ سامنے نہیں آتے۔ میں چودھری فہد کے اس بیان پہ اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جماعت نقصان پہنچائے گی ملک کو اپنی نااہلی کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ یہ مخلص نہیں ہے، یہ مخلص ہیں، لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں، ان کے پاس ٹیم نہیں، ان کے پاس منشور نہیں ہے۔ یہ صرف یہ کہیں گے کوڑے مارو، چوری زنا کیا کوڑے مارو، چوری کی تو ہاتھ کاٹو، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے چوری کیوں کی۔ وہ عورت جو زنا کراتی ہے، اس نے کس مجبوری کے تحت کرایا؟ کیا ان کو یہ فیسلٹیز دیں گے؟ جب ملک ہمارا آلریڈی مقروض ہے اور ہم دنیا سے کٹ جائیں گے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں کسی جماعت کا نہیں ہوں، میں کسی جماعت کی فیور نہیں کرتا، نہ کسی جماعت کے مخالف ہوں۔ میں پاکستانی ہوں، سب سے پہلے پاکستان ہے میری نظر میں، کیونکہ میں 70 سال کا آدمی ہوں۔ میرے پوتے پوتیاں، میرے نواسے نواسیوں کا فیوچر ہے یہاں پہ۔ وہ اگر وہ پریشان ہوں گے تو وہ سوال کریں گے کہ دادا ابو، نانا ابو، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، پاکستان میں کوئی حصہ نہیں ڈالا۔ تو میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، میں آرمی موجودہ اور آنے والے کو آگاہ کر رہا ہوں، آرمی چیف صاحب کو، کیونکہ انہی کا ہولڈ ہے۔ یہ جس کو چاہتے ہیں یہ لے آتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں لاتے۔ اور عدلیہ کو بھی یہی درخواست کروں گا، اے عدلیہ والو، تم نے بھی اللہ کے آگے حساب دینا ہے۔ ہر چیز نے اللہ کے آگے حساب دینا ہے۔ تمہارے ہاتھ بھی بولیں گے، تمہارے خزانے بھی بولیں گے، تمہاری آنکھیں بھی بولیں گی، تمہارا دماغ بھی بولے گا۔ تم یہ باتیں کرتے ہو، تمہاری باتیں ٹیپ ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ یہ دنیا کا مال، دنیا کی زینت ہے، یہ عارضی ہے۔ خدا کے لیے یہ معاشرہ انتہائی گندہ ہو چکا ہے۔ کوئی انصاف نہیں اس ملک کے اندر ہو رہا۔ تمام ادارے اپنی منمانی کر رہے ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے۔ میں نے کل کی اسپیچ میں بتایا تھا، عمران خان کی اسپیچ آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک چیٹنگ ہوگی، اور اس بندے نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو کہ بجلی بھی مہنگی ہوگی، آٹا بھی مہنگا ہوگا، گیس بھی مہنگی ہوگی، اور اس نے اگلے سال کی بھی اتنا پہنچا ہوا پیر ہے، یہ ولی ہے کہ اس نے آنے والے وقت جو سال ہے لاسٹ، اس میں بتایا کہ عوام خبردار ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہاری جانیں نکل جائیں گی، کہ اتنی مہنگائی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے لیے تم لوگ یا تو غور سے سنتے نہیں ہو یا سمجھتے نہیں ہو۔
میری مسجد میں بھی تمہارے لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ علامہ صاحب جو بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی تم اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ دیتے ہو، اپنے دھیان سے نہیں سنتے، صرف یہ ہے کہ وہ جوش دلا دیتے ہیں، تم بے ہوش ہو جاتے ہو اور بے ہوشی میں نعرے لگاتے ہو اللہ اکبر کے اور لبیک یا رسول اللہ لبیک کے۔ اور دیکھو جو سفر چلا تھا طریق لبیک کا، وہ چلا تھا سفیر کے لیے، تعلقات ختم کرنے کے لیے، فرانس کے ساتھ ان کا جو بڑا مطالبہ تھا۔ لیکن آج دیکھ لو کہ وہ مطالبہ گیا کدھر، حالانکہ وہ مطالبہ میری نظر میں غلط تھا، کیونکہ ملکوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا ملک ہم برداشت نہیں کر سکتا۔ کبھی سوچا اتنے لاکھ آدمی ہمارا وہاں پہ کام کر رہا ہے، اور وہ کیا اس کو آپ واپس بلانا چاہتے ہیں؟ یہ ملک گورنمنٹ نہیں چلا رہی، یہ ملک کے لوگ ہو تم جو کھا پی رہے ہو اپنے گھروں میں، تمہارے بچے باہر ہیں، وہ تمہیں پیسہ بھیجتے ہیں، وہ اور اس پیسے سے بھی گورنمنٹ لے جاتی ہے ٹیکس کے نام پہ، ہاں جی فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس ہے۔ یہ تم کے چولہے جو جل رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی قسم یہ گورنمنٹ نہیں چلا رہی، یہ صرف اور صرف جو چلا رہے ہیں تمہارے اور ہمارے بچے جو باہر بیٹھے ہوئے، وہ ہمیں پیسہ بھیجتے ہیں، ہم کھاتے ہیں اور اس سے ہمارے گھر چلتے ہیں، ہماری زندگی کا سفر رواں دواں ہے۔ اگر وہ واپس آ جائیں گے، کبھی سوچا ہے تم نے؟ آج دیکھ لو TLP، میں بھی شدائی ہوں اس کا، جو خادم حسین رضوی صاحب کا شدائی ہوں میں بھی ان کو سنتا تھا، سب کچھ دیکھتا تھا، لیکن آج مجھے تھوڑا سا دھچکا لگا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ یہ ہماری یہ بین جو ہے، پولیٹیکل بین جو کر دی تھی TLP، اس کو ختم کرو، سعد رضوی کو واپس کرو، ہاں جی یہ دو چیزیں انہوں نے اچیو کر لی ہیں، اور اب ان کا اندرون خانہ کیا ہوا ہے؟ یہ معاہدے کیوں چھپ چھپ کے کرتے ہیں؟ میرے نبی نے تو جو معاہدہ کیا تھا، ہاں جی بدر کے مقام کا جو معاہدہ کیا تھا، وہ بلکہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا کہ ساری دنیا پڑھتی تھی، سارے کیا معاہدہ ہوا ہے یہ؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ چوری معاہدے ہوتے ہیں، یہ خفیہ معاہدے ہوتے ہیں، ہاں جی اور یہ معاہدہ خفیہ یہی ہوا ہوگا کہ PTI اور TLP کٹھے یہ الیکشن لڑیں گے، ہاں جی اس طرح کے باتیں ہوتی ہیں، گیو اینڈ ٹیک کی باتیں کر کے تو اپنا کام چلایا جا رہا ہے، اور کرسی کی دوڑ ہے، ملک جائے باڑ میں، عوام جائے باڑ میں، اور عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے یہ مہنگی چیزیں ہو رہی ہیں، اور پٹرول بھی مہنگا ہوگا، بجلی بھی مہنگی ہوگی، گیس بھی مہنگی ہوگی۔ اللہ کے بندو، یہ تمہارا ہی مال چوری کر کے تم کو ہی یہ آٹا چینی اور دوسرے میں وہ بھی چند لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھیں یہ خوشخبری سن لی آپ لوگوں نے؟ ابھی بھی اطمینان نہیں آیا، ابھی اطمینان نہیں آیا، اور آگے چل کے آپ اگر خدا نہ خواستہ یہ قیادت چلی گئی یہ TPL کے پاس، مجھے لگتا ہے کہ یہ چلی جائے گی، لیکن یہ ملک دعا کرو مٹے گا تو نہیں، لیکن ہم مٹ جائیں گے، ہم عوام مٹ جائے گی، اور وہی رہ جائیں گے جو کرپٹ لوگ ہوں گے، جن کے پاس کرپشن کا پیسہ ہے۔ میری بات تم کو سنو، دھیان دو اور سوچو، ذرا غور کرو۔ میں ان ایڈوانس، عمران خان بتاتا ہے ان ایڈوانس میں اس نے بتا دیا کہ تمہاری موت کا انتظام ہو رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ کو ہر بات عمران خان سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔